السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل گوسٹ اسٹوری مطلب ریئل بھوت کا اسٹوری ہے، ریئل جنات کا اسٹوری ہے۔ یہ کوئی فیک اسٹوری نہیں ہے، فیک کہانی نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ بالکل ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، تو آپ کو بہت بڑھیا سیکھ ملے گی اور جو ہے ریئل اسٹوری سننے کو ملے گی، ریئل واقعہ، ریئل کہانی سننے کو ملے گی۔ تو یہ جو ابھی آپ لوگوں کو اسٹوری یا کہانی بتانے جا رہا ہوں، ریئل گھوسٹ اسٹوری ہے، ریئل بھوت کا اسٹوری ہے۔ تو یہ انڈیا کا نہیں ہے، انڈیا کا باہر کا اسٹوری ہے۔ تو جتنے لوگ بھی مسلمان ہیں یا مدرسہ میں پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسہ بقرعید کا چھٹی ہوتا ہے یا عید کا چھٹی ہوتا ہے تو سارے بچے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ بچوں جو ہے یتیم رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے ابو امی کوئی نہیں، ان کا گھر بار کوئی نہیں، ان کو رستہ سے اٹھا کے کوئی جو ہے مدرسہ میں داخلہ کروا دیتا ہے، تو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جب چھٹی ہو جاتا ہے، جو ہے جب یعنی مدرسہ بند ہو جاتا ہے، چھٹی گر جاتا ہے، سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ مدرسہ میں ہی رہتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے مدرسہ کے پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، ساتھ میں خود پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ چھٹی میں بعض لڑکے جو ہے مدرسہ میں رہتے ہیں، جن کا گھر نہیں ہوتا، جن کے ابو امی کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، یتیم لڑکے ہوتے ہیں، وہ لوگ مدرسہ میں رہتے ہیں۔ تو دو بچے جو ہے مدرسہ میں تھے، جو مدرسے کے استاد تھا ان کا گھر یعنی پاس کے گاؤں میں تھے، تو وہ جاتے آتے رہتے تھے اپنے گھر، کبھی گھر میں کبھی مدرسہ میں رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک لڑکی کو خبیث لگ گیا، یعنی جنات کا ایک شیطان قسم کا، یعنی لوگ ہوتے ہیں جنات کے، شیطان قسم کا ایک، یعنی وہ سمجھ لو ایک کیٹیگری ہوتے ہیں جن میں جو ہے جن کو خبیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ جن کو تھام لیتے ہیں انہیں برباد کر دیتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لو بہت بھیانک جنات، بہت شیطان جنات ہوتے ہیں۔ تو ایک لڑکی کو جو ہے اسی طرح خبیث نے تھام لیا، اس کے باڈی میں اپنا قبضہ جما لیا۔ اب وہ گھر میں سارا چیز توڑ پھوڑ رہی ہے، اپنے بچے کو مارنے جا رہی ہے، اپنے یعنی ہسبینڈ کو مارنے جا رہی ہے، اور اپنے گھر والوں کو، یعنی آخر تک یوں سمجھ لو رسی سے باندھ دیا اور رسی کو بھی چھیڑ دیا۔ آخر میں جو اسے جنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑا، اور ایک دو جنجیر نہیں، کئی سارے جنجیروں سے، موٹے موٹے جنجیروں سے اسے باندھ کے رکھنا پڑا۔ پھر بھی جو ہے وہ چلاتی رہتی ہے، کبھی چلا کے اٹھتی ہے، اور جو ہے سارے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ پھر اب سارے لوگ جو ہے قاضی صاحب کے پاس لے کے گئے اس لڑکی کو تھام کے، جیسے تیسے کر کے، یعنی ایک دو آدمی کے قبضہ، یعنی اس میں نہیں تھا کہ ایک دو آدمی لے کے چلا جائے، بہت سارے لوگ 50-60 لوگ مل کے اس لڑکی کو لے کے گئے، ایک لڑکی۔ جب آدمی کے اندر جنات داخل ہو جاتا ہے تو اس کا جو ہے ایک آدمی کے اندر 50 آدمی کا طاقت آ جاتا ہے، تو سوچو کتنا طاقت آ گیا ہو۔ پھر جو ہے اس کو پکڑ کے لے کر مدرسہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مدرسہ میں اس وقت قاری صاحب نہیں تھے، اپنے گھر گئے تھے۔ جو مدرسے کے استاد تھے، جو مدرسے کے ماسٹر تھے، وہ گھر گئے ہوئے تھے۔ اب جو ہے جا کے ان لوگوں کا تو بس کا بات نہیں تھا ان کو پکڑ کے رکھنا۔ جب مدرسہ میں لے کے گئے تو لڑکی تھوڑا شانت ہو گئی۔ مدرسہ یعنی وہاں پہ قرآن وغیرہ رہتا ہے، تو جو ہے قرآن وغیرہ کا برکت کی وجہ سے وہ شانت ہو گئی۔ اور اسے کیا کیا، سارے لوگوں نے قاری صاحب کو ڈھونڈنے لگے، قاری صاحب نہیں ملے، تو سارے لوگوں نے کیا کیا، ان کو ایک ناریل گاچھ تھا، بہت موٹا گاچھ تھا، اس میں باندھ دیا، اور بچے لوگ کو بول دیا دیکھ کے رکھنا کہ کہیں بھاگ واگ نہ جائے، اور قاری صاحب آنے سے بتا دینا ایسے ان کو جنات پکڑا ہے، جو ہو سکے تو ایسے جس طرح ہو سکے چھڑائے۔ پھر جو ہے قاری صاحب تو نہیں تھے، اب شام کے وقت تھا، پھر جو ہے بچے لوگ سمجھے ہاں اس طرح تو بہت بار جنات پکڑ لیتا ہے لوگوں کو، اس طرح یعنی چھوڑ کے جاتے ہیں، قاری صاحب کے پاس لے کے آتے ہیں۔ مدرسہ کے بچے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں، زیادہ ان لوگوں کے دل میں، اس لیے ان لوگوں کے دل میں ہمت ہوتا ہے، وہ لوگ اس طرح کے کام دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے استاد کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں کس طرح چھڑاتے ہیں، تو ان کے دل میں زیادہ ڈر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیس بہت سیریس تھا۔ تو اب کیا ہوا، وہ لڑکی کو جو باندھ کے ناریل کا پیڑ میں جو اس کو باندھ کے چلے گئے سب لوگ، اب یہ بچے جو ہے روم میں آ گئے، روم میں پڑھائی وغیرہ کر رہے تھے، ایسے چھٹی تھا تو کھیل بھی رہے تھے۔
اب جو ہے یہ جو دو تین بچے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہے پیشاب کرنے کے لیے باہر جب نکلے تو دیکھ کے چونک گئے، نہ وہ لڑکی ہے نہ وہ گاچ ہے، یعنی اتنا موٹا ناریل گاچ کو اخاڑ لے کے چلی گئی، یعنی ایسے تو بدا ہوا تھا، کھول تو نہیں پا رہے تھے، تو اس گاچ کو ساتھ میں اخاڑ لے کے چلے گئے، کتنا طاقت ہوگا آپ سمجھ لیجیے۔ اب وہ بچے کا ذمہ داری میں تھا اسے دیکھ کے رکھنا اور قاری صاحبان سے بتانا، تو یہ لوگ جو ہے یعنی خود ڈھونڈنے لگے اس لڑکی کو، اب جا کے جب دیکھا تھوڑے دور جنگل وغیرہ تھا، وہاں پہ جا کے دیکھا جنگل میں وہ لڑکی ایک بچے کا پھاڑ کر اس کے اندر سے کلیجی نکال کے کھا رہی ہے، یعنی پھیپڑا وغیرہ سے نکال کے کھا رہی ہے۔ یہ تین بچے جو ہے بالکل ڈر گئے اور وہاں سے دوڑے، بڑا آدمی بھی دیکھے گا پیشاب نکل جائے گا بھائی، وہ تینوں بچے جو ہے وہاں سے دوڑے۔ اب ایک بچے کو جو ہے اس نے دوڑ کے جا کر، یعنی اس کے اندر 50 آدمی کا طاقت آ گیا، کتنا طاقت آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو اندازہ لگ رہا ہے کہ جو ہے اس بچے کو پکڑا، اور جو ایک بچہ جو دوڑنے میں تھوڑا یہ تھا اس کو پکڑا اور اس سے بھی نپٹا دیا، ویسے مار دیا۔ پھر جو ہے دونوں بچے کسی طرح جا کے مدرسہ میں جا کے اس طرح گرے کہ بے ہوش ہو گئے۔ قاری صاحب جب صبح آیا پوچھا کیا ہوا، ایسے ایسے بات ہے، ایک بچہ کو تو اس خبیث جو جس عورت پہ یعنی قبضہ کیا تھا بچے کو مار دیا۔ پھر جو ہے کچھ دنوں بعد جا کے جو ہے لوگ ڈھونڈنے لگے تو اس لڑکی کا لاش ملا، جو لڑکی کو خبیث پکڑا تھا اس کا بھی لاش ملا۔ پھر جو ہے 3 لوگوں کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، ہم جو ہے ایک آدمی کو ایسے جنات پکڑا تھا تو میں نے اسے چھڑایا، پھر میں اس سے پوچھنے لگا، کارگزاری لینے لگا، اس سے پوچھنے لگا جب آپ کو جنات پکڑا تھا تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا، کیسا فیل ہو رہا تھا؟ وہ آدمی کہنے لگا جب مجھے جنات آ کے میرے چھاتی میں بیٹھ گیا، یعنی میرے اوپر بیٹھ گیا، میں سویا ہوا تھا، تو میں اتنا چلا رہا ہوں لیکن میرا آواز کسی کے پاس نہیں جا رہا ہے، کوئی سن بھی نہیں پا رہا۔ یعنی اس کو چھڑانے کے بعد اس کا گلا تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ چلا رہے تھے بالکل زور زور سے نا؟ ہاں، میں بالکل پورا گلا کا زور لگا کر، پورا بدن کا زور لگا کر جتنا ہو سکے چلا رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، میرے اوپر کوئی بیٹھ گیا ہے، میں ہل نہیں پا رہا ہوں، لیکن کوئی سن نہیں پا رہا۔ پھر جو ہے پھر مجھے کیا ہوا معلوم نہیں، میں اپنے بس میں ہی نہیں تھا، پہلے تو کچھ دیر میرے آنگ میں پورا جلن آ گئی، پھر میرا آنگ ٹوٹنے لگا، پھر جو ہے کیا ہوا مجھے بھی نہیں پتا، میں اپنے بس میں نہیں ہوں، اور جو ہے یوں سمجھ لو وہ اپنے بس میں ہی نہیں تھا، اور اس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا، یہاں سے چیرا ہوا تھا، یعنی اس کا اگر آپ قریب سے دیکھ لیتے نا جس وقت پکڑا تھا آپ بے ہوش ہو جاتے، جو لوگ کمزور دل کے آدمی ہیں، یا کچھ آدمی تو یعنی جس وقت میں چھڑا رہا تھا اس وقت کے اگر عالم کوئی دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا انسان۔ اگر یہ نارمل یعنی ہارٹ اٹیک والا روگی ہو تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر بھی جائے گا۔ اب سمجھو کتنا تکلیف ہوتا ہے، کتنا ان سبوں سے بچنے کے لیے، اگر آپ ان سبوں سے بچنا چاہتے ہو تو جب آپ کو ڈر لگے اور آپ کو ایسا لگے کوئی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے، تو اگر کوئی قرآن پڑھنے جانے تو آیت الکرسی پڑھیں 3 مرتبہ اور اپنے بدن میں دم کر لیں، اور اگر جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ سورہ یاسین یا آیت الکرسی موبائل میں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ڈر، اگر سچ صحیح معنی میں وہاں پہ جنات آیا ہوگا تو جنات وہاں سے چلا جائے گا۔ اور جو ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایک موبائل میں نمبر دکھ رہا ہوگا، میرا پرسنل نمبر ہے، اور آپ کے گھر والوں میں، آپ کے رشتہ دار میں کسی کو بھی جنات کی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہے، یعنی ہمیشہ سر درد لگا رہتا ہے، یا یعنی بستر سے اٹھ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ پیر سب گر گیا ہے جنات کی وجہ سے، یا جو ہے بلیک میجک کی وجہ سے، ان تمام جو ہے چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کو پریشانی آ رہا ہے، اور میرا اسکرین پہ ایک نمبر ہے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، میں بتا دیتا ہوں، 7029796131، اس نمبر پہ فون کیجیے، فون کریے اور مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کا جو پریوار کے اندر یا رشتہ داروں کے اندر جن کو جنات کی وجہ سے پریشانی تھا یا بلیک میجک کی وجہ سے پریشانی تھا، میں اسے توڑ دوں گا اور ان کو سست کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں قرآن کے ذریعے تدبیر کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا کہ بہت دنوں سے پریشانی ہو رہا ہے لیکن کس وجہ سے ہو رہا ہے، بہت سارے ڈاکٹر کو دکھا لیے، بہت سارے جو ہے دوائی کھا لیے، پھر بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ جاننے کے لیے بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہو میرے اندر جو یہ پریشانی ہے یا
گھر میں تناؤ ہے یا گھر میں ہمیشہ پریشانی لگی رہتی ہے یا شوہر بیوی کے اندر جو ہے محبت نہیں ہے، جو ہے یعنی نفرت ہے، یا کسی کو پانا چاہتے ہو، تو جو ہے میرا نمبر پہ فون کیجیے اور بات کیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کا حل ہم ضرور نکالیں گے، اور آپ کو کس وجہ سے وہ بیماری یا پریشانی ہو رہی ہے اس کا حل بھی آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو میرا پرسنل نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے اگر آپ کو ضرورت ہو، اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو، دل میں کوئی بھی سوال آ رہا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کہ جو ہے تمام لوگ ان جیسے مشکلات سے باہر نکل پائیں، اور جو ہے صحیح معنی میں صحیح لوگ کے پاس آؤ گے تو صحیح معنی میں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اگر صحیح آدمی کے پاس آپ پہنچ ہی نہیں پاؤ گے اور پھر آپ کو سب مل کے لوٹتے رہیں گے اور آپ کو برباد کر دیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر کسی کو پریشانی ہے تو میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو، فون کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔